लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में, और ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है, जिसे कि आप जानते हैं। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को वेट करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, और हमारे भाई बहन जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के डायरेक्ट शेख मोहतरम से अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, स्ट्रीम का आगाज करते हैं और पहले गेस्ट को ऐड करते हैं। उम्मे अफ़ान सिस्टर आपको हमने ऐड किया है, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है कि जैसे कि इंसान रोज़ा के हालत में होता है तो मिसवाक करता है, और वो मिसवाक का रेशा जो है वो हलक के अंदर गलती से चला जाए तो क्या वो रोज़ा माना जाएगा या टूट जाएगा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल रोज़े से मुताल्लिक है, मुफत्तरात सौम से मुताल्लिक। सवाल ये है कि कोई अगर मिसवाक करता है और मिसवाक के रेशे गलती से हलक के नीचे चले जाते हैं तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? इसका जवाब ये है कि नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर गलती से कोई भी चीज़ गलती से अगर हलक के नीचे चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। खाने पीने वाली चीज़ों से रोज़ा टूटने के शराइत में से एक शर्त ये है कि वो खाना और पीना जानबूझ करके हो, तामुदन हो, कसदन हो। अगर कसदन नहीं है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आपको कोशिश ये करनी है कि कोई चीज़ हलक के नीचे ना जाए, उसके बाद भी अगर गलती से आ जाए तो इस पर आपका मुआखज़ा नहीं होगा। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर रोज़ेदार ने भूल करके कोई चीज़ खा पी लिया तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा कंप्लीट करे, उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। तो जब खाना, इतनी अहम चीज़ खाना अगर उसने खा लिया गलती से, जानबूझ करके नहीं गलती से, तो उससे रोज़ा नहीं टूटा। तो अगर हलक से मिसवाक का कोई टुकड़ा नीचे चला गया तो इससे रोज़ा कैसे टूटेगा? तो बहरहाल गलती से अगर चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी शेख, एक और सवाल पूछ लूं? जी जी पूछ लीजिए शेख। सवाल दूसरा ये है कि नमाज में जो रुक्न और वाजिबात कौन कौन मतलब कहलाता है, कौन कौन सी चीज़ है जो वाजिबात है और रुक्न जो है, एक बार समझा दीजिए। बहन का सवाल, इसका जवाब बहुत लंबा है लेकिन चंद अहम चीज़ें मैं जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि पूरा नमाज यानी आपने पूरा जो है सिफतुस सला पूछ लिया नमाज के तमाम चीज़ों के बारे में, तो जवाब इसका बहुत लंबा है। लेकिन अहम अहम चीज़ें जैसे नमाज का एक रुकन है क़याम, खड़े होना। इसी तरह से दूसरा रुकन है तकबीर तहरीमा। तीसरा रुकन है सूरह फातिहा पढ़ना। चौथा रुकन है रुकू करना। पांचवा रुकन है रुकू से उठना। छठा रुकन है सजदा करना। अब ये एक रकात हो गई, एक रकात हो गई। जब दोबारा आप दूसरी रकात में जाएंगे तो वहां पर भी क़याम, रुकू, सजदा, ये सब अरकान हैं। इसी तरह से एक रुकन है आखिरी जो तशहुद है, यानी वो तशहुद जिसमें सलाम फेरते हैं, वो रुकन है।
اسی طرح سے نماز کا ایک رکن ہے سلام پھیرنا، سلام پھیرنا بھی رکن ہے. تو تقریباً یہ ارکان ہیں. اگر کوئی چیز غلطی سے چھوٹ گئی ہو تو اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. واجبات کا جہاں تک تعلق ہے تو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، چاہے تکبیرات ہوں یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہو، وہ سب کے سب واجب ہیں. اسی طرح سے نماز کے اندر اور جو دیگر اذکار ہیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اسی طرح سے پہلا تشہد، 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، تو پہلا تشہد، اس میں تشہد پڑھنا، یہ نماز کے واجبات ہیں. جی شیخ، اور یہ جو ثنا ہے وہ مستحب ہے یا وہ یہ بھی واجب مستحب ہے؟ جی مستحب ہے. اگر اور جی پارٹیکولر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ گناتے وقت ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھ سے نہیں مس ہو گئی ہو. نہیں شیخ، میں اس لیے پوچھی تھی کہ جس میں کل کے اسٹریم میں، کل یا پرسوں کے اسٹریم میں سنی تھی تو بتا رہے تھے کہ وہ رکن چھوڑنے پہ یہ غلطی سے جی اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھی کہ اس جی میں نہیں، رکن اور واجب. دعائے ثنا مستحب ہے، رکن نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ملاتے وہ ہیں بھی مستحب ہے. وہ رکن نہ تو واجب ہے نہ تو رکن ہے، وہ مستحب ہے. جی سر، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت آپ شکریہ، لوگ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. اگلے گیسٹ ہے محمد رئیس رفیع. جی رئیس بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رئیس بھائی فرمائیں. شیخ، آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے انکم پہ نہیں ہے، سیونگ پہ ہے. آپ جس جی انسان کی سیونگ ہی نہیں ہوتی تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے نا. بالکل میرے کہنے کا وہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا. جی جیسے ایک انسان بزنس کر رہا ہے، اس نے جی 10 لاکھ روپے لگائے، لیکن وہ سال میں حساب جوڑتا ہے تو 5 لاکھ گھاٹا ہو رہا ہے، 5 لاکھ اس کے پاس بچ رہے ہیں، تو جب بھی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب آپ غلط سمجھے یہاں پہ. دیکھیے، زکوٰۃ میں گھاٹا اور نفع نہیں دیکھنا ہے. زکوٰۃ میں یہ دیکھنا ہے کہ جو مال موجود ہے کیا وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے 50 لاکھ سے آپ نے بزنس شروع کیا ہو، سال ختم ہوتے ہوتے وہ 10 لاکھ ہی بچا، سارا نقصان ہو گیا. تو اب اس 10 جی لاکھ کو دیکھیں گے کہ کیا وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ جی نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ دینا ہے. نفع نقصان نہیں دیکھنا ہے، اپنا مال دیکھنا ہے کہ میرے پاس مال کتنا موجود ہے اس وقت. جی جی، یہی سوال تھا میرا. ایک دوسرا سوال بھی کر لوں؟ جی جی کر لیجیے. شیخ، میرا سوال جو ہے دوسرا ٹوپی کے متعلق سے تھا. کیا مردوں جی کو جی سر ڈھک کے رہنا سنت ہے؟ سر ڈھک کر رہنا. اس کا جواب بھی میں بہت تفصیل سے دیا ہوں، لیکن زیادہ دن ہو گئے غالباً، تو یہاں پر میں مختصر جی طور سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے، لباس کے سلسلے میں ہماری شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں، کچھ رہنمائیاں ہیں. لباس کے بارے میں شریعت نے کچھ اوصاف بتائے ہیں. لباس کی تعین نہیں کی ہے کہ آپ کو فلاں لباس پہننا ہے. شریعت نے لباس کے اوصاف بتائے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا لباس پہننا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے بدن کو ڈھکے. آپ کا لباس ریشم، مردوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کا لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لباس کے اندر کفار کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لباس میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا لباس لباس الشہرا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا لباس ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ اوصاف ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں. اب شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے یا پٹھانی سوٹ پہنے یا آپ کا کرتا کس ڈیزائن کا سلا ہونا چاہیے. اس میں آپ آزاد ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے مین بات یہ جان لیں. لہذا لباس کے بارے میں کسی خاص لباس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا
کہ فلاں لباس سنت ہے، اگر لباس کے جو شریعت نے اوصاف بتائے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ لباس پہن رہے ہیں تو یہ کافی ہے۔ لباس کون سا ہونا چاہیے، کس نوعیت کا، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عادات سے ہے۔ عادات سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ سوسائٹیز میں، الگ الگ سماج اور معاشرے میں لوگ الگ الگ طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو جہاں کے سماج اور معاشرے میں جو لباس چل رہا ہے اگر اس کے اندر شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہے تو آپ وہاں پہ وہ لباس پہنیں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک میں ایسا لباس چلتا ہے کہ وہ گھٹنے کے اوپر تک لوگ جو ہے پینٹ پہنتے ہیں تو وہاں وہی چل رہا ہے، میں وہی پہنوں گا، تو ہم کہیں گے نہیں، اس میں شریعت نے جو اوصاف بتائے ہیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کی مخالفت نہ ہوتے ہوئے آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو ضابطہ میں نے بتایا اس کو آپ یاد رکھیں۔ اب جہاں تک ٹوپی کا مسئلہ ہے، ٹوپی کا تعلق بھی عرف اور عادت سے ہے۔ آپ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی، ایک بھی حدیث ذخیرہ احادیث کے اندر جہاں پہ آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ ٹوپی لگائیے، یا جہاں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ پگڑی باندھیے، کہیں پر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس کا تعلق عادات سے ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے ہاں جو لباس پہنا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے۔ ان کے ہاں عادت تھی کہ لوگ سر پہ پگڑی باندھتے تھے، ہمارے ہاں عادت ہے کہ لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، کہیں پہ عادت ہوتی ہے کہ نہیں سر کو کھلا رکھنا ہے۔ میں ایسے ممالک جانتا ہوں جہاں پہ ٹوپی پہننا معیوب ہے۔ اب جہاں پہ جو رواج ہے وہاں پہ ہم اس کو فالو کریں گے، کیونکہ شریعت نے ٹوپی پہننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ عرف کا اعتبار کیجئے۔ تو جہاں پہ ٹوپی پہننے کو اچھا لباس مانا جاتا ہو وہاں پہ ہم ٹوپی پہنیں گے، جہاں کے عرف میں ٹوپی پہننے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری ایک بات جو نماز سے متعلق ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ، کہ نماز میں اگر ٹوپی نہیں پہنی گئی تو جیسے کہ نماز میں کوئی کمی ہے، یا بغیر ٹوپی کے ہمیں نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اس میں تھوڑی تفصیل کرنی ہوگی۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب بھی نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو، چاہے مسجد میں جا کے نماز پڑھو یا گھر میں نماز پڑھو، زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہن کر کے نماز پڑھو، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں زینت سے مراد دو طرح کی زینت ہے۔ ایک تو واجبی زینت، واجبی زینت سے مراد ستر پوشی، آپ کی ستر پوشی کم سے کم منیمم لباس ستر پوشی ہے۔ اور زینت کی دوسری قسم ہے میکسیمم، یعنی مستحب زینت۔ وہ مستحب زینت کیا ہے؟ آپ کے سماج اور معاشرے میں جس لباس کو اچھا، خوبصورت، بہترین لباس مانا جاتا ہو وہ لباس پہن کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ گویا کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا ٹوپی لگا کے نماز پڑھو، کہا گیا بہترین لباس پہن کے نماز پڑھو جو آپ کے سماج میں بہترین مانا جاتا ہو۔ اب اگر آپ کے ملک ہندوستان کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ ٹوپی پہننا ایک بہترین لباس ہے، ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ہاں آپ ٹوپی پہن کے نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ زینت اختیار کیجئے۔ یہاں پر کہیں گے کہ ٹوپی پہننا یہ جو ہے مطلوب ہے شریعت کے اندر، کیونکہ ہمارے عرف میں ٹوپی کو اچھا لباس مانا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کا جو حکم ہوتا ہے نا، شریعت کا حکم اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگر کسی مسئلے کا تعلق عرف سے ہے تو ہر جگہ کے لیے وہ جو ہے ایک ہی یکساں حکم بیان کیا جائے۔ اگر کسی ایسے ملک میں آپ گئے جہاں ٹوپی پہننے کو معیوب مانا جاتا ہے اور وہاں آپ کہنے لگے کہ نہیں ٹوپی لگانا سنت ہے، تو بھائی سنت تو سب کے لیے سنت ہے۔ اب وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں ٹوپی لگانا معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں کے عرف میں، وہاں ہم کہیں گے کہ وہاں پہ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہاں ٹوپی آپ مت لگائیے، کیونکہ وہاں ٹوپی کو معیوب مانا جاتا ہے۔
تو ٹوپی کا تعلق مکمل طور سے عرف اور عادت سے ہے. آپ کے سماج میں اگر وہ اچھا لباس مانا جاتا ہے تو آپ اس کو پہنیے، خاص طور سے نماز کے وقت. ورنہ ٹوپی کو مطلقاً یہ کہنا کہ ٹوپی لگانا سنت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ٹوپی لگانا ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے. اگر یہ ہوتا کہ سر پہ کچھ پہننا یہ سنت ہے تو ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، پگڑی باندھنا سنت ہے، جبکہ پگڑی باندھنا سنت نہیں ہے. جہاں کے عرف اور عادت میں لوگ پگڑی باندھتے ہیں وہاں پگڑی باندھیے، جہاں لوگ ٹوپی لگاتے ہیں وہاں ٹوپی لگائیے، جہاں پہ لوگ کچھ سر پہ نہیں رکھتے وہاں کچھ مت رکھیے. اصل شریعت کا حکم یہ ہے. لیکن اس مسئلے میں لوگوں کے اندر اتنا غلو پایا جاتا ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں باقاعدہ ٹوپی کا انبار لگا ہوتا ہے، پلاسٹک والی ٹوپی آپ نے دیکھی ہوگی. اب جی وہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ٹوپی لگانا یہ سنت ہے. بھائی ٹوپی لگانا یہ زینت ہے جو کہ جس کا تعلق کی عادت سے ہے، لگانا چاہیے، لیکن مطلقاً سنت کہنا صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ سنت کہہ بھی رہے ہو تو آپ بتاؤ جی کہ وہ ٹوپی جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے کیا اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ باہر جانا پسند کرو گے؟ اتنی گندی ٹوپیاں ہوتی ہیں کہ بدبو آتی ہے ان سے. وہ جو ٹوپی جو عام حالات میں آپ لگانا پسند نہیں کرتے ہو، آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہو نماز پڑھنے تو آپ وہ گندی ٹوپی لگا کے جا رہے ہو، بدبودار ٹوپی. یہ کون سی سنت ہے؟ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ غلو کیا گیا ہے، دین کے اندر غلو کیا گیا ہے نہ سمجھی کی بنیاد پر. تو دین میں غلو نہیں ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پہ ٹوپی لگانے کو اچھا سمجھا جاتا ہو وہاں آپ ٹوپی لگائیے، ٹوپی لگا کے نماز بھی پڑھنے جائیے، لیکن مطلق طور سے ٹوپی کو سنت کہنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جیسے ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں اور احناف کے بیچ میں رہتے ہیں. احناف میں تو ٹوپی پہننا بہت اچھا سمجھتے ہیں. اب ان کے بیچ ہمارے اہل حدیث بھائی بھی نہیں پہنتے، پھر بھی نہیں نہیں پہنتے. بھائی تو اب دیکھیے، میں جتنا میں جانتا ہوں کہ ٹوپی پہننا اہل حدیثوں کے یہاں بھی اچھا ہی مانا جاتا ہے، لیکن وہ گندی والی ٹوپی نہیں. گندی والی ٹوپی وہ لوگ سنیے وہ لوگ پہنتے ہیں جو مطلق طور سے ٹوپی کو سنت کہتے ہیں. بھائی مطلق طور سے ٹوپی کو علماء نے سنت نہیں کہا ہے. جی جی لباس کا تعلق سنت اور سنت سے نہیں ہے. ہم ٹوپی پہننے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے عرف میں اہل حدیثوں میں بھی ٹوپی پہننے کو اچھا مانا جاتا ہے، شریفوں کا لباس مانا جاتا ہے، علماء کا جی خاص طور سے علماء کا لباس مانا جاتا ہے. تو اگر جی آپ صحیح. عالم ہیں تو آپ عالم کی پہچان بنا کے رکھیے. جی ہاں، علماء کو تو میں دیکھتا ہوں شیخ کے سبھی پہنتے ہیں، لیکن مجھ جیسے عام انسان نہیں پہنتے، نہیں تو چاہے وہ دیکھیے برا مان رہے ہو ہمارے آپ پھر بھی نہیں پہنتے. دیکھیے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ٹوپی نہیں لگائے تو آپ کی نماز میں کوئی کمی ہو گئی. ان کے ہاں تو نہیں مسئلہ یہ ہے نماز. کہ وہ لوگ ایسے اہتمام کرتے ہیں جیسے نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں. بھائی میں نے جی ایسا جی بھی جی دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی گیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگا، کوئی دوسرا آدمی آ کر کے وہی جو پلاسٹک والی ٹوپی ہوتی ہے اس کے سر پہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے سر پہ ٹوپی لگا رہا ہے. جی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. تو جی مطلب وہ جی گناہگار تو نہیں ہوا کیونکہ اس کے سماج میں ٹوپی کو اچھا مانا جاتا ہے لباس میں، تو نہیں اب وہ ٹوپی پھر بھی نہ نہیں لگانا پہنتا. گناہ نہیں ہے بھائی، ٹوپی نہ لگانا جی میں جی نے جی افضل کی بات کی. یہ زینت جی اختیار کرنا افضل ہے، اس کو ترک جی کرنا یہ گناہ نہیں ہے. جی جی جزاک بہتر ہے. اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک. جزاک اچھا اللہ شیخ، خیر. ٹوپی سنت نہ کہتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ڈھانکنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم غلط. ہمیشہ سر ڈھک کر کے رکھ سکتے نہیں تھے. نہیں بالکل نہیں. بھائی تو یہ بھی پھر کہیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے سر ڈھانکتے تھے؟ جی سر ڈھانکنا یہ ضروری نہیں. آپ دیکھیے جو ڈھانکنا ضروری ہے وہ بتا دیا گیا ہے. جو جی جی ڈھانکنا ضروری ہے وہ جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ سردیاں بہت پڑتی ہیں تو دستانے پہن کے رکھتا ہے. ہم وہاں کہیں گے کہ دستانے پہننا بہت اچھا کام کر رہا ہے تاکہ وہ سردی سے بچ سکے، ہمیں ضرورت نہیں، ہم نہیں پہن رہے ہیں. جی تو سر پہ پہننا تقریباً ایسے ہی ہے کہ جہاں کے عرف اور عادت میں ہے سر ڈھکنا وہاں سر ڈھک کے رکھیے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. آئیے اگلے گیسٹ کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں. اگلے گیسٹ ہے عارف. آپ اپنا سوال کریں عارف جلدی سے. عارف بھائی آپ میوٹ ہیں، السلام انمیوٹ علیکم کریں شیخ. جلدی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم شیخ.
جی وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے بولیے کہ عارف اگر بھائی. کسی عورت کا اگر شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد اپنے باپ کے گھر سے یعنی کہ بھائی سے یا پھر باپ سے وہ کچھ مطلب پیسہ مانگ سکتی ہے کہ مطلب منتھلی اتنا چاہیے، یا پھر اس کی ذمہ داری شوہر پر ہی اور اس کے بیٹے پر ہی ہے؟ شادی ہونے کے بعد عورت کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. ساری ذمہ داری سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس مسئلے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس عورت جی کے شوق پورے کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورتیں پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کھانا پینا، کپڑا، گھر، بیمار ہو گئی تو علاج، بنیادی جو علاج ہے، اور بنیادی طور سے زیب و زینت کے سامان، جو ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، جو بیسک ضرورت ہوتی ہے، یہ پوری جی کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اب وہ ضرورت کے نام پہ یہ نہ کہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے دو، یہ آپ کے اوپر واجب ہے، یہ شوہر پر واجب نہیں ہے. تو عورت کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. اب اس کے جی بعد اگر وہ اپنے باپ سے یا بھائی سے یا کسی اور رشتہ دار سے کچھ مانگ رہی ہے تو ظاہر ہے مانگنے سے تو کوئی نہیں منع کر سکتا. مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مانگنا تو یہ ہے کہ آپ مجھے دو، اگر نہیں دو گے تو آپ غلط کر رہے ہو، آپ ظالم ہو، اس طرح نہیں مانگ سکتی. جی اور دوسرا مانگنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکویسٹ کر رہی ہے، گزارش کر رہی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ مانگ رہی ہے، جو کہ آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہو. بھائی آپ کسی سے بھی مانگ لیتے ہو، اپنے دوستوں سے مانگ لیتے ہو. تو اس طرح سے مانگے کہ اگر وہ چاہیں تو دے، نہ چاہیں تو نہ دے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے، تو بالکل مانگ سکتی ہے. وہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا نہیں دے گا. لیکن اس طرح نہیں مانگ سکتی ہے کہ باپ پر واجب ہے، باپ نے شادی کر دیا، اب اس کی ذمہ داری ختم. البتہ اس کا باپ اگر اپنے بیٹوں کو کچھ ہدیہ تحفہ دیتا ہے، اگر اپنے بچوں کو کچھ گفٹ کرتا ہے، کوئی چیز ہبہ کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس جی شادی شدہ بیٹی کو بھی اتنا ہی دے. اگر جی بیٹے کے لیے گاڑی خرید رہا ہے تو بیٹی کو بھی یا تو گاڑی دے یا تو اس کی قیمت دے. بیٹے کو اگر بزنس کروا رہا ہے 10 لاکھ کا تو بیٹی کو بھی 10 لاکھ دے. اگر بیٹے کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے گھر میں رہنے کے لیے تو اس بیٹی کو بھی ایک کمرہ دے اپنے گھر میں رہنے کے لیے، وہ تالا لگا کے رکھے چاہے تو جو چیزیں اپنے بیٹے کو دے گا بنیادی خرچے کے اوپر، اتنی چیزیں اپنی بیٹی کو بھی دینا اس کے اوپر واجب ہوگا. باقی جب باپ کی وفات ہو جائے گی تو بیٹی کو اپنا حصہ ملے گا میراث میں. جی جی شیخ، اور ایک ٹھیک سوال ہے ہے عارف شیخ. بھائی. جی بولیے. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدین نے کسی بچے کو اگر بد دعا دے دی تو اگر بعد میں ریئلائز ہوا کہ وہ غلط کیا، تو کیا دعا کر کے اور جس پر بد دعا دی وہ بھی دعا کر کے اس بد دعا کو ٹالا جا سکتا ہے کیا شیخ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ والدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں پر بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے اہل و عیال پر بد دعا مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا معنی ہے. تو پہلی بات تو والدین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں پر کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. دوسری بات کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں غصے کی حالت میں، تو غصے کی حالت میں بد دعا کرنے پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیونکہ کبھی کبھی والدین کسی حرکت سے غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بد دعا دینے لگتے ہیں. تو اگر غصے کی حالت میں بد دعا کریں تو ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، میں وہ آیت کھول رہا تھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ جی تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جس کا خلاصہ میں پہلے وہ پڑھتا ہوں ان کی عبارت. کہتے ہیں يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ اذا دعوا على انفسهم او اموالهم او اولادهم في حال ضجرهم وغضبهم. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے
کہ اگر کوئی انسان اپنے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اولاد کے اوپر بد دعا کرتا ہے غصے کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین اس بد دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. آئیے اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے سسٹر نکھت فاطمہ. جی شیخ، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پوری طرح آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل پوری طرح آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیں. شیخ کسی لڑکی کے لیے آرٹیفیشیل ناخن لگانا صحیح ہے؟ جیسے وقتی طور پہ کہیں گھومنے جا رہی ہے، ساری تیاری کی ہے، ڈریس وغیرہ ہر چیز، تو نیل پالش کے طور پہ بڑا ناخن، زیادہ بڑا نہیں، بس نارمل نیل بدل کے فیبیکوئک سے یا فیبیکول سے ساٹا جاتا ہے، اس کو لگانا صحیح ہے؟ واضح سوال. دیکھیے، جی شکریہ. اگر کسی کے ناخن صحیح سلامت ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو الگ سے ناخن لگانا یہ جائز نہیں ہے. نہیں شیخ، وہ تھوڑا سا اپنے ناخن میں آرٹیفیشل ہوتا ہے، اوپر سے رہتا ہے، اوپر سے لگاتے ہیں، اس کو نکالتے پھر لگا سکتے ہیں، پھر نکال سکتے ہیں ایسے. نہیں، یہ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تغیر لخلق اللہ ہے اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات اور النامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. تو اس کے اندر علماء نے اس طرح کی چیزوں کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر کوئی ناخن کو الگ سے لگا رہی ہے جبکہ اس کو کوئی عیب نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، ناخن اس کے صحیح سلامت ہیں، تو یہ وصل کے اندر داخل ہے اور یہ تغیر لخلق اللہ کے اندر داخل ہے. شیخ اصل میں خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں شیخ یہ. نہیں تو دیکھیے، خوبصورتی حاصل کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جائز طریقے سے، ایک ناجائز طریقے سے. اب اگر کوئی کہے خوبصورتی کے لیے ہم کرتے ہیں اور وہ اس کے بال ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کے بعد اس کو بال اور لمبے چاہیے، الگ سے بال لگا رہی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو زینت حرام زینت بھی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو ناخن بنائے ہیں بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. ہاں، اس کو صاف ستھرا رکھیے، وہ بہت خوبصورت ہیں. بلکہ لمبے ناخن، اس طرح کے ناخن تو جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے ناخن تو زمین سے ہوتے ہیں. شیخ لمبے کی بات نہیں ہے، جو نیل ہے مطلب نارمل ہوتا ہے، وہ تھوڑا اونچا نیچا ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہے اوپر کی طرف، مطلب تھوڑا خراب ہے، وہ بچنا سیدھا چاہیے، بچنا چاہیے. اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے تو بچنا چاہیے بھائی. انسان بھی تو تھوڑا کوئی کم خوبصورت ہوتا ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح ناخن بھی ہوتے ہیں. نہیں، عام طور سے اصل میں خواتین ہماری وہ نیل پالش لگاتی نہیں ہے وضو وغیرہ کے لیے، تو پھر اس کے لیے اس کو بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نیل پالش وغیرہ لگاتی نہیں ہے وضو کے لیے، تو اس وجہ سے وہ آرٹیفیشل ناخن بھی یوز کر لیتی ہے. لمبا نہیں تو کم از کم تھوڑا سا باہر نکلا ہوا جیسے وہی سے. یہ شیخ وصل کے اندر داخل ہے، تغیر لخلق اللہ کے اندر داخل ہے یہ. جی ٹھیک ہے شیخ. جی لیکن ناخن نارمل نہیں ہے، ناخن جو ہے تو تھوڑا اونچا نیچا ہے، نیل پالش لگایا جائے یا سیدھا سیدھا بالکل اونچا نہیں ہے. نیچا ہونا یہ نارمل ہے. آپ ابھی 50 عورتوں کو لے آئیے، اس میں سے 10-20 عورتیں ایسی نکل جائیں گی جن کا اونچا نیچا ہے، تو اس کا مطلب یہ نارمل ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں. اگلے گیسٹ ہے جابر انصاری، جابر علی انصاری. السلام علیکم جابر بھائی. اچھا میں دیکھتا ہوں بھائی، کوشش کرتا ہوں. جی جابر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں بھائی. جناب خیریت ہے بھائی؟ کیسا؟ الحمدللہ. بھائی سوال یہ تھا ہمارا جناب کہ یہ ہم لوگوں نے 2 صاحب نے مل کر کے یہ ایک دکان کھولا تھا، اور اس میں آدھا پیمنٹ ہمارا تھا، آدھا ان کا تھا. 10 سال پہلے کی بات ہے. دکان چلتی رہی ماشاءاللہ، اور ابھی جو بھی ان کا فائدہ ہمارا ان کا دونوں کا فائدہ برابر تھا. اب اتنا حالات نہیں صحیح ہے، بزنس نہیں ہو رہا ہے، تو اب وہ دکان بند کریں گے. تو اس نے جو پیسہ لگایا تھا اس کا 35,000 باقی ہے، یعنی وہ بول رہا ہے مجھے پیسہ پورا چاہیے.
थोड़ा एक बार प्लीज वजाहत तो कीजिए शेख जी के सवाल की। उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ है या क्या हुआ क्या है, उसको क्यों देना उसका पड़ेगा तरीका जरूरी? नहीं दुकान मतलब नुकसान लॉस हुआ हुआ है। है, क्या हुआ है कि अच्छा शेख, सवाल भाई का ये है कि 10 साल पहले उन्होंने एक भाई के साथ मिल करके जो है एक दुकान शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जी चल हमारी रही थी, आवाज आई अभी जनाब? उसमें हाँ, लॉस हो रहा कितना है। कितना एक कितना जावेद दिया भाई, था, कितना आधा कितना आधा लगाया था? 50-50 अच्छा, 50-50। जी हाँ तो 10 साल से चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजनेस डाउन है तो उसमें नुकसान हुआ है, तो 35,000 का शायद घाटा हुआ है। तो अब वो जो सामने वाली पार्टी है वो कह रही है कि भाई हमको पूरा पैसा चाहिए हमारा। देखिए इसको जो है शरकतुल ऐनान कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो आदमी रकम लगा करके बिजनेस करें, दोनों आदमी रकम लगाएं, फिर दोनों आदमी काम करें, बिजनेस करें, और इस बात पर इत्तेफाक हो कि जितना जो भी फायदा होगा इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा, इतना परसेंट होना चाहिए, फिक्स नहीं, परसेंट, इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा। अब ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलता रहेगा, जाहिर है, और फायदा आएगा, वो अपने इत्तेफाक के मुताबिक परसेंट लेते रहेंगे फायदे में से। एक ना एक दिन दोनों बिजनेस को खत्म करेंगे, एक ना एक दिन दोनों खत्म करेंगे, अलग होंगे, पार्टनरशिप तोड़ेंगे। जिस दिन पार्टनरशिप तोड़ेंगे उस दिन फायदे को अलग किया जाएगा और जो कैपिटल था अलग किया जाएगा। इनके बताने के मुताबिक कैपिटल 10-10 हजार दोनों ने दिया था, यानी 20,000 कैपिटल था, 20,000। अब 20,000 के ऊपर 1 रुपया भी जो होगा वो फायदे का माना जाएगा, वो फायदा है। तो पहले 20,000 को अलग कर ले, 20,000 को अलग कर ले, उसके ऊपर जो रकम है उसको आपस में तकसीम कर ले हस्बे इत्तेफाक, जितना परसेंट इत्तेफाक था। अब ये जो 20,000 बचा हुआ है इसमें से 10,000 आपका, 10,000 आपके पार्टनर का, यानी कैपिटल में आपको उतना परसेंट मिलेगा जितना परसेंट आपने कैपिटल में लगाया हुआ था। फर्ज कर ले कि अगर ये 20,000 कैपिटल नहीं बचता, कल को जब आपको अलग होना होता तो इसमें 10,000 बचता, 10,000 लॉस हो गया, तो आपको कितना मिलता? आपको 50% मिलता, क्योंकि कैपिटल में आपने 50% लगाया था। आपको 5 मिलता, उनको 5 मिलता, तो कैपिटल में से दोनों को उतना मिलेगा जितना परसेंट कैपिटल में उन्होंने लगाया हुआ है, और उतना परसेंट घाटा उठाएंगे जितना परसेंट उन्होंने कैपिटल में लगाया हुआ है, और कैपिटल से ऊपर जो है वो फायदा माना जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 35,000 बचा है, भाई 35,000 अगर बचा है इसका मतलब 15,000 फायदे में है आप लोग, 20,000 कैपिटल है, 15,000 फायदे में। 35,000 का नुकसान हुआ है ऐसे। 35 नुकसान कैसे में थोड़ा इसकी वजाहत करिए, 35 का क्या मसला है वो थोड़ा सा वजाहत करें आप। मैं बता रहा हूँ भाई, असल में दोनों लोगों ने पार्टनर से दुकान खोला था। अब वो दुकान हम लोगों ने खरीदी थी, जो रेट की खरीदी तकरीबन 50,000 रियाल खरीदी थी। अब वो दुकान के रेट गिर गए हैं, वो आधे रेट हो गए हैं। बस मेन नुकसान वहां से हो रहा है, यानी फायदा वहां से। दुकान अगर हम लोग बेच करके पैसा देंगे तो उसमें नुकसान हो रहा है, दुकान की कीमत गिर गई है, बस ये वजह है, बाकी फायदा दोनों को हुआ है। देखिए तफसीलात क्या हैं वो उससे कतई नजर, मैं आपको ऐसा उसूल बता रहा हूं, उसको याद कर लीजिए, उसी के मुताबिक आप लोग फैसला कीजिए। आप दोनों ने जाहिर है शुरू में कुछ पैसा लगाया होगा, अब वो जिससे कैपिटल बनाया होगा उसी से बिजनेस शुरू किया होगा। अब जब आप पार्टनरशिप अलग कर रहे हैं, दोनों अलग हो रहे हैं, ऐसी सूरत में कैपिटल को अलग कर लीजिए अगर बचा हुआ है तो, और अगर कैपिटल में लॉस हो रहा है तो उस लॉस का उतना परसेंट आप उठाएंगे, बर्दाश्त करेंगे जितना परसेंट कैपिटल में आपका लगा हुआ था, और उतना परसेंट आपका पार्टनर उठाएगा जितना परसेंट उसने लगाया हुआ था। इसी तरह आप लोगों को तकसीम करना है। असल में कैपिटल तो वो माना जाएगा ना जो शुरू में लगाया गया था, जैसे मैंने एक दुकान खरीदा, हाँ शुरू में लगाया कैपिटल है। लोग क्या समझते हैं जो वैल्यू है वो कैपिटल है। असल में जैसे मैंने एक दुकान खरीदा, जो वैल्यू है वो फायदा है जी। जावेद भाई बात समझ में आई आपके? यानी आपने जब 10 साल पहले जो दुकान खरीदी थी ना, 10 साल पहले जो आपने दुकान खरीदी थी उस वक्त जो अमाउंट आप लोगों ने लगाया था वो आपका कैपिटल है, और उसके बाद अभी जो रेट उसका आ रहा है उससे बढ़ करके जितना भी आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है। हाँ तो यानी कि समझ में आ गया, यानी जो भी लॉस हो रहा है वो आधा आधा उठाएंगे हम लोग मिल करके। इसका जवाब मुझे समझ में आ गया।
लॉस हो ही नहीं अच्छा, रहा है, एक आपके सवाल और बताने आपसे। के एतबार से लॉस हो लॉस ही कहाँ नहीं हो रहा रहा है? आपका। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लॉस नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है जी आपकी। लेकिन अभी जो दुकान के रेट गिरने की वजह से वो पैसे निकाल रहे हैं, तो हम लोग को ये दोनों लोग को झेलना लग चाहिए। रहा, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल जबकि, सही है। हाँ, जबकि ये जी लॉस नहीं है भाई। जी। आपने खरीदा था मान लीजिए 1 लाख का, और आपका हाँ आपको 1.5 लाख मिल रहा है, जबकि आपको लगता है कि मुझे 10 लाख मिलना चाहिए। तो ये जो आपको जी लगता है, इसको लॉस नहीं कहते हैं। आपके नहीं, कैपिटल से लॉस ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अगर नहीं एक, हुआ है। हाँ, 1 रियाल भी जी अगर जी। कैपिटल से ऊपर है तो ये फायदा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, मेहरबानी करिए। जैसे कि हदीस में आता है जी कि ये मतलब बुरा बुरा बर्तन है, जिसने खाने के यानी भूख से ज्यादा खा लिया, पेट में जगह से ज्यादा खा लिया, उसका ये बुरा बर्तन कहा गया है। तो जैसे कि अब हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, पेट भर गया है और कुछ थोड़ा सा खाना बच गया है, उसको फेंक दें या हम सोचते हैं खा ले ताकि वेस्ट ना हो, तो बेहतर क्या है? देखिए, एक होती है अफजल चीज और एक होती है वाजिब। अफजल ये है कि आप जो भूख है उससे, या जितनी भूख है उससे कम खाइए। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस लेने के लिए। ये अफजल तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और मेडिकली भी जी डॉक्टर लोग इसी को अच्छा बताते हैं। ये तो जो है अफजल तरीका है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आदमी पूरा पेट भर लिया तो ये नाजायज है, बल्कि कभी जी कभार पूरे हम्म। उसे जरूरत पड़ सकती, और ये साबित भी है, साहबे कराम से साबित है पेट भर के खाना, तो आप खा सकते हैं। लेकिन आम हालात में अफजल ये है कि आप एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस लेने के लिए बाकी रखें। अब खाना अगर बच गया, आपको लग रहा है कि फेंका जाएगा, जी अगर उसको खा लेने में आपकी सेहत पर कोई नुकसान है तो मत खाइए, क्योंकि नुकसान नहीं उठाना है आपको, ये फिर नाजायज हो जाएगा। अगर नुकसान नहीं करने वाला है तो खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया जाबिर भाई। और उसके बाद आइए अगले गेस्ट को ऐड करते हैं। हमारे अगले गेस्ट है एस एस अमानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपना सवाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये क्या फरमान फिक्री भाई। सवाल है हाँ फिर विरासत के ताल्लुक से। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या सवाल है? हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है 15 साल पहले। ओके। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही एक जमीन लेके घर बनाए थे, और ठीक वो है घर जो है हमारे वालिदा के नाम कर दिए थे, यानी उसकी रजिस्ट्री हमारे वालिदा के नाम पे है। अब हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भी माशाल्लाह हम लोग कमाने वाले हैं। तो अब ये जो विरासत है वो वालिदा की मानी जाएगी या हमारे वालिद साहब की ही मानी जाएगी? कैसे तकसीम होगी? ये आपको बताना वालिद पड़ेगा। साहब ने अपने खुद के पैसों से जमीन लेके बनाए थे। हाँ, जी, ये आपको या वालिद साहब आपके अपने खुद वालिद, के कमाई अरे से घर भाई बनाए थे। चुप हाँ। चुप हो जी जी जाइए, जी ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। जी सॉरी सॉरी पूछे। सॉरी, माफी चाहता हूँ जी। देखिए, अगर हम किसी के नाम पे जमीन रजिस्टर करते हैं तो हमारी नीयत कभी ये होती है कि हम इसको दे रहे हैं। अब हमने अपनी बीवी के नाम रजिस्टर कर दिया, जमीन हमने दे दिया इसको, है ना। एक नीयत ये होती है कि नहीं, आपके नाम मैं कर रहा हूं, आपको दे नहीं रहा हूं, ताकि आपके पास महफूज रहे बतौर अमानत, इसलिए मैं आपके नाम कर रहा हूं, जब बाद में मैं ले लूंगा। ये 2 तरीके होते हैं हमारे यहां, दोनों तरीके चलते हैं। तो अगर आपके वालिद ने आपकी वालिदा को दे दिया था कंप्लीट किए, अब आपका, तब तो वो आपकी वालिदा की जायदाद है। और अगर आपकी वालिदा के नाम इसलिए किया था, कभी कभी लोग माल को महफूज करने के लिए किसी के पास बतौर अमानत किसी के नाम कर देते हैं, ये भी होता है जो देखा जाता है। बीवी के नाम कोई प्रॉपर्टी कर दिए महफूज करने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा आदमी जुल्म करके लेने वाला था, तो बीवी के नाम कर दिए ताकि महफूज रहे, बीवी के पास बतौर अमानत रखी रहे, बाद में उसको हम ले लेंगे। तो ये कंफर्म करना होगा आपको कि उन्होंने किस तरह से दिया था। अगर तो उन्होंने अपनी बीवी को मुकम्मल दे नहीं दिया था, उनकी मिल्कियत में नहीं दे दिया था, तो फिर वो आपके वालिद की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसी एतबार से उसकी तकसीम होगी। उसमें आपकी वालिदा का भी हिस्सा बनेगा। आपके वालिद साहब की वफात के वक्त जितने भी वारसा उनके मौजूद थे, सबको अपना अपना हिस्सा उसमें मिलेगा। और अगर तो आपके वालिद ने आपकी वालिदा की मिल्कियत में दे दिया था, ऐसी सूरत में अब वो आपकी वालिदा की प्रॉपर्टी है।
اب جب آپ کی والدہ کی وفات ہوگی تو ان کے جو بھی ورثہ موجود رہیں گے ان کی وفات کے وقت ان کو اپنا اپنا حصہ اس میں ملے گا. جی جی بھائی تھوڑا سا اب آپ بولیں انمیوٹ کر کے. جی ایس امانی بھائی آپ میوٹ ہے بھائی, انمیوٹ کریں. ہاں فرمائیں. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکرن شکرن. اوکے بارک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے نسیم انصاری. نسیم انصاری آپ میوٹ ہیں, انمیوٹ کریں بھائی. جی جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی بھائی میں ریموو ہو گئے. فیصل احمد. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا فرما بھائی. سوال وراثت کے تعلق سے ہے. شیخ ایک عورت تھی, اس کا جی شوہر فوت ہو گیا شیخ, جی لیکن اس کا کوئی بچہ نہیں تھا, اس کا کوئی ٹھیک ہے اولاد نہیں تھا, لیکن اب اس کے دو بھائی اور دو بہن ہیں مرد کے. ٹھیک ہے. شیخ اب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ مرد کے 2 بھائی اور 2 بہن. ہاں جی شیخ. وہ جو فوت ہوا ہے اس کے والد صاحب ہیں کہ نہیں زندہ ابھی؟ شیخ نہیں, کوئی والد صاحب زندہ نہیں ہے. ہاں, ایسی صورت میں اس کی جو بیوی ہے سب سے پہلے اس کی بیوی کو ربع دے دیا جائے گا, یعنی 1/4. جی شیخ. 1/4 اس کی بیوی کو جائے گا. 1/4 کے بعد جو بچے گا اس کے جو بھائی بہن ہیں ان بھائی بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ بھائیوں کو ڈبل ڈبل اور بہنوں کو سنگل سنگل. یعنی اگر 2 روپیہ بھائی کو ملے گا تو 1 روپیہ بہن کو. جی شیخ, جزاک اللہ خیرا ٹھیک ہے, شیخ. بارک اللہ جی فیکم, شیخ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے راہب بھائی. السلام علیکم. جی راہب بھائی. جی بھائی فرمائیں. السلام علیکم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, معذرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میت کو قبرستان میں اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبر میں اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبرستان میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جنوب کی طرف سے, ہم ہندوستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جنوب کی جی طرف سے, ساؤتھ کی طرف سے اس کو داخل کریں. یعنی گویا کہ پہلے پہلے اس کے سر کو داخل کریں, سر کی جانب سے. سردا. ہاں, جنوب کی جانب میت کو رکھیں, سر کی جانب سے داخل کریں اور اس کے بعد قبر میں اس کو لٹائیں اور قبر میں لٹانے کے بعد اس کو دائیں کروٹ کر دیں. یہ طریقہ ہے. اس کے بعد جو بھی طریقہ ہے قبر کو ڈھکنے کا, الگ الگ طریقے سے لوگ ڈھکتے ہیں. کہیں اینٹوں سے ڈھکتے ہیں, کہیں لکڑی رکھ کر کے اس کے بعد مٹی ڈالتے ہیں. آپ اس میں آزاد ہیں جس طریقے سے بھی چاہیں. جی یہاں سمجھ میں پہ آیا راہب بھائی؟ جی بھائی واضح واسق, اس میں ایسا کرتے ہیں کہ پورا سیدھا سیدھا لیٹا دیتے ہیں. دیکھیے سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ لٹایا جائے, علی الشق الایمن, دائیں کروٹ. پورا دائیں کروٹ پورا جوان پورا ہی لوٹائیں گے کہ تھوڑا چہرہ ہی گھمائیں گے؟ نہیں, پورے جسم کے ساتھ. کی دلیل سے دے دیجیے. حدیث ہے اس کے بارے میں, حدیث ہے. اب حدیث کا حوالہ وہ ڈھونڈ کے دینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں جی تو آپ موجود رہیں, جب تک میں حوالہ نکال کے آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, اور جب تک ہم لوگ اگلے گیسٹ کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیک اسٹیج رہیے آپ انشاءاللہ, جب تک ہم دوسرے گیسٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں. جی ایڈمن ان کو گرا کے سیکنڈ گیسٹ کو ایڈ کریں. جی سسٹر عافیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, میرا سوال ہے دعا مانگنے کے تعلق سے. جیسے ہمارے جی یہاں جی کچھ
जैसे बरेलवी भाई लोग हैं या पीरी मुरीदी के चक्कर में जो पड़े हैं, जब उनको हम मना करते जी हैं कि मतलब अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो, तो हमसे ऐसे वो करते हैं कि नहीं तुम अल्लाह से डायरेक्ट मांगते हो तो अल्लाह पाक क्यों नहीं हर चीज़ दे देता है, तुम वसीला क्यों लगाते हो, काम क्यों करते हो, बिना वसीला का कुछ नहीं होता है। और जब ये कहते हैं कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम लोग मरा हुआ मानते हो कि मर गए हैं, मरे कैसे हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब तो यही हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो हैं को लेकर ये लोग कहते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है तभी तो हैं। से ये थोड़ा सा वजाहत कीजिए इसका। जी, पहला सवाल बहन का सवाल नहीं है, वो किसी से उन्होंने सुना है, उस बारे में पूछ रही हैं, वसीले के बारे में कि अल्लाह से कुछ भी मांगना है तो किसी के वसीले से मांगना है। देखिए, अल्लाह से मांगना, दुआ करना, ये इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत का तरीका बताया है, मांगने का तरीका बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से मांगते थे, सहाबे कराम भी अल्लाह ताला से मांगते थे, मांगने का तरीका बता दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है व इदा सअलका अन्नी इबादी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआनी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। अल्लाह ताला इस आयत में के अंदर कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं करीब हूं, मांगने वालों की मांग को मैं कबूल करता हूं, उनकी दुआ को कबूल करता हूं, उनके सवाल को मैं कबूल करता हूं। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि जिसको मांगना है मैं करीब हूं, मुझसे मांगो डायरेक्ट। अब ये आदमी दुनियावी मामलात को अल्लाह ताला पर कयास कर रहा है या अल्लाह ताला को दुनिया के लोगों पर कयास कर रहा है कि दुनिया में जैसे हमें कुछ चाहिए होता है तो हम किसी का सोर्स लगा करके जाते हैं, इसी तरह अल्लाह के पास भी जाना है। भाई वो अल्लाह है, वो दुनिया के इंसानों जैसा नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है हमसे मांगना है डायरेक्ट हमसे मांगो, किसी वास्ते वसीले की जरूरत नहीं है। तो कुरान की ये आयत, इसी तरह बहुत सारी हदीसें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सहाबे कराम का तरीका वाजे है कि अल्लाह से मांगना है डायरेक्ट मांग लो, किसी वसीले की जरूरत नहीं है। वसीला सिर्फ 3 तरह का जायज है, 3 चीजों का वसीला इख्तियार करके अल्लाह ताला से मांगा जाएगा। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना और सिफाते उलिया का वसीला देख करके अल्लाह ताला से मांगना। अल्लाह ताला कहता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उनका वसीला, उनके वसीले से, उनके वास्ते से अल्लाह ताला से दुआ करो। जैसे हम ये कहें कि अल्लाह ताला तू रहमान है, हमारे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह तू गफूर है, हमारी मगफिरत फरमा। अब हम अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात का वसीला देकर के अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपने जो नेक आमाल आपने किए हुए हैं, अच्छे काम, उन कामों का वास्ता देकर के जो है आप अल्लाह ताला से मांगिए। जैसा कि सही बुखारी की लंबी रिवायत है, वाकया है, जो गार के अंदर 3 आदमी फंस गए थे, वो पूरी रिवायत यहाँ बयान नहीं करूंगा। तो उस गार के अंदर जो 3 आदमी फंसे थे, तीनों ने अल्लाह ताला को अपने नेकियों का वास्ता देकर के अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला मैंने फला नेकी किया था, अगर मैंने वो नेकी तेरे लिए किया था तो हमसे मुसीबत को टाल दे। आखिर में उनकी दुआ कबूल हुई और वो उस मुसीबत से निकले। तो ये सही बुखारी की हदीस है जो दलील है इस बात की कि अपने नेक अमाल का वास्ता और वसीला देकर के आदमी दुआ कर सकता है। तीसरा वसीला ये है कि कोई नेक आदमी है, उस नेक आदमी की दुआ का वसीला लेना। जैसे आप किसी नेक आदमी से कहो कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए, ये भी जायज है। लेकिन वो नेक आदमी जिंदा आदमी, ऐसा नहीं जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है जो इस दुनिया में नहीं, जो मौजूद है उससे आप दुआ करवा सकते हैं। जैसा कि सहाबे कराम ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुआ कराई बारिश के लिए। उन्होंने सहाबे कराम ने कहा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम उनसे दुआ करवाते थे, अब वो नहीं है, आप उनके चचा हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने दुआ किया और बारिश हुई। अब देखिए, मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है, सहाबे कराम भी वही मौजूद हैं। अगर वो चाहते तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना करके दुआ नहीं कर सकते थे? उन्होंने ये क्यों कहा कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो आपका वसीला, आपकी दुआ का वसीला हम लेना चाहते हैं? तो सहाबे कराम की इस रवैये से जाहिर है
کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب جو ہے ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے. تو یہ وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی اقسام وسیلہ کے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ سب حرام اور ناجائز ہیں. اور ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب اللہ کے رسول ہیں تو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کی وفات ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے یہ قرآن کی مخالفت ہے. جو آدمی ایسا کہتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے. قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جو ہے انک میتون و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی وما اعقابکم. محمد الا الرسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على. جی تو کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، محبت سے، یعنی جذبات میں آ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کھڑے ہو کر کے انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ ان کی وفات ہو چکی ہے. اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے میں پہلی بار یہ آیت سن رہا ہوں. تو صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام مدینہ میں موجود ہیں، سب کے سامنے انہوں نے خطبہ دیا اور اس غلط فہمی کو دور کیا حضرت عمر کی، جو غلط فہمی جذبات میں آ کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی. اب یہ معاملہ اسی وقت کلیئر کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم شخصیت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ہے. ہم نہیں اتنی محبت کر پائیں گے. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا. کیا کسی زندہ انسان کو لوگ دفنا دیں گے؟ کیا یہ محبت ہے؟ ان کو دفنا دیا گیا بعد میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. یہ محبت نہیں ہے، یہ قرآن سے اور سنت رسول سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، انجانے میں، جہالت میں. باقی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وفات ہو گئی؟ اس آدمی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے دادا پر دادا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے دادا کون ہیں تو وہ بتائے گا کہ میرے دادا کا نام عبداللہ ہے یا میرے دادا عبداللہ ہیں. تو کیا وہ موجود ہیں دنیا میں؟ اردو کے ذریعہ سے اتنی جہالت پھیلایا ہے ان لوگوں نے، ان قبر پوجنے والوں نے اردو ترجمے سے پبلک کو اتنا گمراہ کیا ہے. اب کوئی عالم اور پڑھا لکھا آدمی یہ دلیل نہیں دے سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ان کی رسالت ختم ہو گئی؟ وہ رسالت قیامت تک رہے گی. بات یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، ان کی شخصیت کی ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. ان کی رسالت ختم نہیں ہو جائے گی، وہ رسول ہی ہیں. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے رسول تھے اب رسول نہیں مانیں گے ہم ان کو قیامت تک رسول مانیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں جیسے آپ کہتے ہو کہ میرے دادا فلاں ہیں جبکہ وہ 50 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ بھی زندہ ہیں. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر آپ کی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی سر جزاک اللہ خیر. لیکن سر کیا کریں، بہت پریشان ہوتے ہیں ان کو سمجھا کے. ہمارے والد صاحب بھی ہیں، وہ پیری مریدی کے چکر میں پڑے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں، کیسے سمجھائیں ان کو. بہت تکلیف ہوتی ہے، بیمار بھی رہتے ہیں بہت زیادہ. بہت سمجھاتے ہیں ان کو، سب لوگ سمجھا کے تھک گئے، پر اس سے وہ ایسے ایسے دلیلیں لے آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تفسیر دعا کریں بس اللہ سے، اللہ جو ہے ہدایت دے ان کو، ایک ہدایت دے. جزاک اللہ خیر سے بارک اللہ فیکم. جی شیخ، وہ ابھی بھائی جو آئے تھے نا
मैयत हाँ हाँ के राहिब बारे भाई में पूछ रहे थे। हाँ, जी वो अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर है 2874। शेख अलबानी 2874 हाँ 2874 शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको इरवाउल गलील के अंदर हसन करार दिया इस हदीस को। हदीस है क़िबलतुकुम अहयाअन व अमवाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को किबला बताया, जिंदगी में भी मरने के बाद भी। तो यानी मरने मैयत को भी उसी रुख पर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। वक्त हमारा मुकम्मल हुआ, तो आज के स्ट्रीम को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शेख बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों से भी अगले स्ट्रीम में यानी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।